حدیث نمبر 216 216 عن عابس بن ربیعہ، یہ نئے راوی ہیں، ان کے بارے میں لکھ لیجئے. اچھا، عابس بن ربیعہ، عابس بن ربیعہ النخعی، عابس بن ربیعہ النخعی الکوفی. ٹھیک ہے، آپ تابعی ہیں اور کوفی کہتے ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں اور تابعی ہے. ان کی تاریخ وفات نہیں ملی، کافی تلاش کیا مگر نہیں ملی ان کی تاریخ وفات. تو عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ عن عمر رضی اللہ عنہ انہ جاء الى الحجر الاسود فقبلہ. وہ روایت کرتے ہیں، عابس بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے. حجر اسود جو ہے نا کعبۃ اللہ میں، اس حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، اور اسے چومے اور چوم کر فرمائے، فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومے اور فرمائے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو تو فائدہ پہنچاتا ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا اس حال میں کہ وہ آپ کو چوم رہے ہیں، اے پتھر تجھے چوم رہے ہیں، اگر حضور کو چومتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں بھی تجھے ہرگز نہیں چومتا، لیکن حضور کو چومتے ہوئے دیکھا تو میں چوم رہا ہوں. قال عمر، وفی روایت قال عمر، اور ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا نحب ان نترکہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، ہم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ہم تو اس پر عمل کریں گے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ تو پتھر ہے، نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان کہتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے. یہ بات یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، ورنہ آخرت کے اعتبار سے تو یہ پتھر فائدہ دیتا ہے. جیسا نماز انسان کی شفاعت کرتی ہے، قرآن شفاعت کرتا ہے، روزہ آ کے انسان کے لیے شفاعت ریکویسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس طرح سے حجر اسود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر، ابھی ہم حدیث پڑھے کہ اس کو آنکھ اور منہ ہوں گے اور وہ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھے چوما ہے، اس نے مجھے چوما ہے. تو قیامت کے دن تو یہ حجر اسود کام آنے والا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کام آنے والے نہیں ہیں. بابا جس پتھر کو تم چوم رہے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، وہ پتھر بھی آ کر قیامت کے دن کام دے گا. قیامت کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان، یہ دنیا کے اعتبار سے کہ اس زمین پر تو فائدہ اور نقصان کچھ بھی نہیں دیتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تجھے چومنا، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں.